آج کی ایک بہت ہی تازہ اہم خبر یہ ہے کہ بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور وہ کامیابی یہ ہے کہ وہاں کے جو وزیر تعلیم ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے ساتھ شاید کچھ اور لوگوں نے بھی، جو اس کی قیادت ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس احتجاج کو اب ختم کرتے ہیں، کیونکہ صرف وزیر تعلیم نے استعفیٰ نہیں دیا بلکہ ان کے کچھ اور مطالبات، جیسے کہ جو مظاہرین تھے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، جو والدین ہیں ان کو معاوضہ ملے گا، اس طرح کے کچھ اور مطالبات بھی ان کے منظور کر لیے گئے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے، کیونکہ یہ تحریک مئی میں شروع ہوئی تھی اسی سال کے، اور شروع اس طرح سے ہوئی کہ جو بھارت کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک تنزیہ یا میں کہوں گی ڈیروگیٹوری انہوں نے ایک بیان دیا، جس میں انہوں نے انڈیا کے جو بے روزگار اور ایکٹیوسٹ نوجوان ہیں ان کو انہوں نے کہا یہ کاکروچ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس پہ نوجوانوں نے تو مشتعل ہونا ہی تھا، لیکن یو ایس میں ایک بھارتی نوجوان جن کا نام ابھیجیت دپکے ہے، انہوں نے ایک انیشیٹو لیا اور انہوں نے بھی ایک تنزیہ طور پہ سوشل میڈیا پہ ایک ویب سائٹ بنا لی اور کاکروچز کے میمز کا ایک سلسلہ شروع کیا اور اس کو نام دے دیا کاکروچ جنتا پارٹی۔ اس کی کامیابی اتنی زیادہ ہوئی کہ راتوں رات تو اس کے ملینز میں فالوورز چلے گئے، اس حد تک چلے گئے کہ بھارت کی جو سرکار ہے اس کو وہاں ان کا ٹک ٹاک بند کرنا پڑا، اور پھر بعد میں ہم نے سنا کہ ان کی شاید ویب سائٹ کو بھی بند کر دیا گیا اور کچھ اور بھی ان پہ قدغن لگائی گئی۔ کچھ عرصہ تو یہ تحریک سوشل میڈیا پہ چلتی رہی، لیکن ابھی جو حال ہی میں ایک واقعہ ہوا جس میں کہ جو نیٹ کا ایگزام ہے NEET، وہ ایگزام ہوتا ہے میڈیکل کالجز میں سیٹس لینے کے لیے، اور اس کے لیے بہت سخت تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھائی کرنی پڑتی ہے، کوچنگ وغیرہ لینی پڑتی ہے جس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ اتنی محنت کے باوجود پھر جب وہ ایگزام کے لیے جاتے ہیں تو ایک ایک سیٹ پہ سینکڑوں امیدوار ہوتے ہیں، تو یہ مقابلہ بھی بہت سخت ہوتا ہے۔ تو ابھی حال ہی میں جو ایگزام ہوا اس کا پیپر لیک آؤٹ ہو گیا، تو جب اس کے نتائج جو تھے اس کو حکومت نے اعلان کیا کہ وہ نتائج منسوخ ہیں اور اب شاید ان کو دوبارہ سے ایگزام دینا پڑے۔ اب اس بات پہ جو نوجوان تھے وہ بہت سے لوگ تو غصے میں آئے، بہت سے ڈپریشن میں چلے گئے، خاندانوں پہ پریشر پڑا، کیونکہ دوبارہ ایگزام لینے کا مطلب ہے کہ پھر دوبارہ سے اتنی محنت کی جائے، پھر دوبارہ سے اتنا پیسہ بھی لگایا جائے، اور جو نفسیاتی اس کا اثر ہوتا ہے پورے خاندان پہ وہ الگ۔ تو بہت سے نوجوانوں نے سنا ہے کہ درجنوں نوجوانوں نے خودکشیاں بھی کر لی۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آگ پہ تیل ڈالنے والا کام ہو گیا۔ یہ جو واقعہ ہوا یہ صرف ایک آئسولیٹڈ انسیڈنس نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک تعلیمی نظام ہے جو کہ چل رہا ہے، دہائیوں سے چل رہا ہے، اور اس میں یہی بدعنوانیاں ہیں، اس میں یہی ناانصافیاں ہیں، اس میں یہی کمپٹیشن ہے، یہی سوشل پریشر بھی ہیں، یہی اکنامک پریشرز بھی ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی تعلیم جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ہے اور پیسہ بنانے کا کاروبار ہے۔ نوجوان اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اور ساتھ میں ان کے خاندانوں کی یہ امید ہوتی ہے کہ وہ یہ تعلیم حاصل کریں گے، پھر وہ یہ ایگزامز دیں گے، چاہے وہ یہ میڈیکل کالجز کا ایگزام ہے یا کوئی اور ایگزام ہو، اور پھر وہ نوکریاں لیں گے، اچھے جابز تلاش کریں گے، اور پھر وہ اپنے پورے خاندان کو غربت سے نکالیں گے۔ تو یہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جب وہ یہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بہت سالوں سے چل رہا تھا، لیکن یہ جو ایک واقعہ ہوا تو اس نے اونٹ کی پیٹھ پہ آخری تنکے کا کام کیا، اور یہ تحریک شروع ہو گئی۔ یہ کاکروچ جنتا پارٹی تو پہلے سے موجود تھی، لوگ اس میں شامل بھی تھے، لیکن اب اس نے ایک بہت ہی تیزی پکڑ لی، آپ سمجھ لیں۔ بات تو شروع ہوئی امتحان سے، لیکن پھر نوجوانوں نے اس میں بے روزگاری کو، تعلیمی پورے نظام کو، اور جو بدعنوانیاں ہوتی ہیں ان سب کو نشانہ بنایا، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ وزیر تعلیم جو ہیں وہ استعفیٰ دیں، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ، بلکہ وہ تو مودی سرکار کے استعفے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ شروع میں تو سوشل میڈیا پہ ہی یہ تحریک محدود رہی، لیکن پھر یہ سڑکوں پہ آئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے، اور خاص طور سے نوجوان نکلے، اور یہ وہ نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو اسکلڈ ہیں، اور پھر جب ان پہ پولیس کا تشدد شروع ہوا اور ان کو مار پیٹ ظاہر ہے کہ کی گئی، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ شامل ہو گئیں، پھر ان کے ساتھ ان کے خاندان اور جو بزرگ یا بڑے لوگ ہیں وہ بھی آ کے ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور اس کو مزید قوت اس بات سے ملی کہ انڈیا میں ایک مشہور ماحولیاتی اور تعلیمی ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا، اور ابھی انہوں نے میرا خیال ہے 20 دن تک وہ بھوک ہڑتال میں
رہے، پھر ان کو زبردستی ہسپتال لے جایا گیا جس پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں. بہرحال اس طرح سے یہ تحریک جو ہے اس نے زور پکڑا. تو اب یہ ہے کہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی حکومت نے، جو میں نے ابھی پہلے بتایا آپ کو کہ ان کے اور بھی مطالبے مان لیے ہیں، اور اب اس وقت کاکروچ جنتا پارٹی نے یہ احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اگر تحریک تو اسی پہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ تو بہت ہی افسوس کا مقام ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں وہ چاہے تعلیمی نظام کی بدعنوانیاں ہیں، بد انتظامی ہے، جو بھی خرابیاں ہیں، وہ صرف اس نظام کی علامتیں ہیں، وہ اس کی جڑ نہیں ہیں. اگر آپ نے کسی بیماری کا علاج کرنا ہوتا ہے، کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے، تو آپ اس کے صرف جو نشانیاں ہوتی ہیں، یا جو اس کے سمبلز ہوتے ہیں، جو اس کی مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں، صرف آپ ان کو ایڈریس کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو روٹ کاز کی طرف جانا پڑتا ہے. اگر کسی بندے کو زخم لگ گیا ہے اور اس سے خون بہہ رہا ہے، تو صرف اس پہ مرہم پٹی کرنے سے وہ بندہ جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. آپ کو اس کو خون دینا پڑے گا، یا خون جہاں سے نکل رہا ہے اس کو بند کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے جب تک آپ روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے، یہ نظام بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور روٹ کاز کیا ہے؟ وہ سرمایہ داری نظام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بھارت میں تو میرا خیال ہے یہ منموہن سنگھ تھے جنہوں نے پورے اپنی اکانومی کو اوپن کر دیا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ انہوں نے انڈیا کی یا بھارت کی اکانومی کو ایک نئی رخ پہ چلا دیا ہے، اور اس سے بہت ترقی ہوگی، اور انڈیا کی اکانومی جو ہے وہ بڑھ بھی رہی ہے. ظاہر ہے کہ اس کا GDP بھی بڑھ رہا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ نابرابری انتہا سے زیادہ ہو چکی ہے. وہاں پہ غربت ابھی تک ختم نہیں ہو سکی. متوسط طبقے کا یہ حال ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نوجوانوں کو مواقع اتنے کم مل رہے ہیں کہ وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں انڈر پریشر آ کے. نابرابری آپ کے سامنے آپ نے دیکھی ہیں، جو وہاں پہ جو انڈیا کے جو بلینئرز ہیں ان کی شادیاں آپ نے دیکھی ہیں کہ وہ کیسے ہوتی ہیں، کیا شان و شوکت ہوتی ہے، ان کا لائف سٹائل کیا ہے، جس پہ لوگ نوجوان میں کہوں گی خاص طور سے وہ اس کو ٹک ٹاک پہ دیکھ کے اس کی واہ واہ کرتے رہتے ہیں. لیکن وہاں پہ اگر آپ غربت کا حال دیکھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا میں تو لوگوں کے پاس ٹوائلٹس بھی موجود نہیں ہیں. تو اصل بات تو سرمایہ داری نظام ہے، جس میں کہ جو ایک تعلیم ہے اس کو ایک پوری منافع بخش انڈسٹری کے طور پہ سمجھ لیا گیا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ جس طرح چاہیں والدین کو لوٹیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بھی یہی حال ہے، اس سے برا ہی شاید ہوگا. تو جب تک تعلیم کو ایک انسانی حق نہیں سمجھا جاتا، جب تک سب کو برابر کے مواقع نہیں ملتے، نہ صرف تعلیم کے بلکہ اس کے بعد روزگار کے بھی، جب تک ریاست یہ نہیں حق تسلیم کرتی کہ ہر انسان کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام ملنا چاہیے اور کام کے مطابق اس کو معاوضہ ملنا چاہیے، تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ کوئی اور بھی ملک ہو. ایون امریکہ میں بھی یہی صورتحال اب بنتی چلی جا رہی ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے سرمایہ داری نظام کو کے ساتھ ٹکر لینا، کیونکہ یہی جو میں نے آپ کو کہا نا، بڑے بڑے سرمایہ دار اور صنعت کار جو شادیوں پہ کروڑوں اربوں خربوں لگا دیتے ہیں، یہی مودی کی پشت پناہی پہ ہیں، یہی مودی کو سپورٹ کرتے ہیں، فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں، اور اسی سے اس کی حکومت جو ہے وہ اب تک قائم ہے. اب جو کاکروچ جنتا پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ مودی جو ہے وہ ریزائن کرے، وہ تو ابھی پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ انہوں نے خود ہی احتجاج جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم محنت کرو گے، اگر تم پڑھو گے لکھو گے تو بڑے آدمی بنو گے اور ساری چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہوں گی، تم اپنی قسمت بدل دو گے. لیکن جب لوگوں کو مواقع ہی نہیں مل رہے، جہاں ایک ایک سیٹ کے لیے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ کمپیٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ کہ بدعنوانی کا یہ حال ہے کہ آپ کو ایگزام دوبارہ لینا پڑتا ہے، تو وہ نوجوان جتنی مرضی محنت کر لیں، وہ محنت کرنے کا موقع بھی تو چند ہی لوگوں کو ملے گا نا. مطلب جو لوگ ایگزام میں پاس ہوں گے اور پھر آگے میڈیکل اسکول میں جائیں گے یا کہیں اور بھی جائیں گے، وہی لوگ آگے جائیں گے نا. باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو مواقع بھی برابری کی بنیاد پہ نہیں مل رہے. ریاست بالکل ناکام ہو چکی ہے لوگوں کو اپرچونٹیز مہیا کرنے میں، ان کو روزگار مہیا کرنے میں، تمام لوگوں کو ایک خوشحال مستقبل کی امید دلانے میں بھی ناکام ہو چکی ہے. بلکہ یہ جو نظام ہے جس میں آپ ایک ایک سیٹ کے لیے سینکڑوں لوگوں کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے، اس میں آپ نوجوانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں.
جو کہ ایک میں سمجھتی ہوں بہت ہی غیر انسانی کام ہے. تو جب تک سرمایہ دار جو ہیں اور سرمایہ داری نظام یہ پورا سب کچھ کنٹرول کرتے رہیں گے، جس میں سیاست کا بھی کنٹرول ہے، جس میں پورے نظام کا بھی کنٹرول ہے، تو یہ جو تعلیم ہے، علاج ہے، جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، خوراک ہو، کپڑا، گھر، پانی، سب کچھ جو ہے یہ ایک منافع بخش کاروبار کے طور پر ہی سمجھا جائے گا، اور اس کو استعمال بھی پیسہ بنانے کے لیے کیا جائے گا. لوگوں کے حقوق کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہوگا، کوئی اس پہ بات چیت بھی نہیں ہوگی. تو اب مستقبل میں کاکروچ جنتا پارٹی کا کیا بنے گا، کیا کس حد تک یہ لوگ آگے جائیں گے، اس کا انحصار جو ہے وہ چند سوالوں پہ ہے. مطلب کیا اب کاکروچ جنتا پارٹی نے جو احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، کیا وہ اب اپنی اور ایکٹیویٹیز ختم کر دیں گے، یا یہ کہ یہ کاکروچ جنتا پارٹی ایک پریشر گروپ کے طور پہ رہے گی کہ جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوا یہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور سمجھیں گے کہ اس سے وہ مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے، یا پھر یہ کہ کاکروچ جنتا پارٹی ایک باقاعدہ سیاسی پارٹی کے طور پہ ابھرے گی. اب اس کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں اور بہت مشکل ہیں، کیونکہ سیاسی پارٹی بنانے کے لیے صرف لوگوں کا ہجوم اکٹھا کرنا ضروری نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے ان دا لانگ رن، اور نہ ہی یہ کہ آپ لوگوں کو سڑکوں پہ نکال کے ایک سیاسی پارٹی بنا سکتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو ایک پرخلوص قیادت بھی چاہیے. اور نظریے کے بغیر تو پارٹی بنانا جو ہے وہ بالکل میں سمجھتی ہوں کہ اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تنظیم چاہیے، ثابت قدمی چاہیے، لانگ ٹرم کے لیے آپ کو لائے عمل بنانا پڑے گا. صرف یہ نہیں کہ چند مہینے میں آپ نے یہ کیا، ٹھیک ہے آپ ٹارگیٹس اپنے سیٹ کرتے ہیں اسٹیپ وائز، لیکن آپ کا جو لڑائی ہوتی ہے، جو آپ کی جنگ ہوتی ہے، جو آپ کا حتمی جو آپ کا کیا کہنا چاہیے مقصد ہوتا ہے، جو ہدف ہوتا ہے، وہ لانگ ٹرم میں آپ کو حاصل ہوتا ہے، وہ فوراً سے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. تو کیا کاکروچ جنتا پارٹی اس چیز کے لیے تیار ہے یا نہیں، یہی سوال ہے جو اس کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا، بلکہ بھارت کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا. اور پھر سرمایہ داری نظام کا متبادل جو ہے وہ تو صرف سوشلزم ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو جن زی ہے، جو جنریشن زی ہے، کیا یہ کیونکہ یہ بہت ینگ لوگ ہیں، یہ اس زمانے کے پیداوار ہیں جب سوشلزم کو دنیا میں ختم کر دیا گیا تھا ایک نظریے کے طور پہ، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ سوشلزم تو ڈیڈ ہے، سوشلزم تو بالکل بھی اس میں پوٹینشیل نہیں ہے لوگوں کو کچھ دینے کا. لیکن اصل بات تو یہی ہے نا کہ سوشلزم ہی برابری لا سکتا ہے، سوشلزم ہی عام لوگوں کی خوشحالی لا سکتا ہے. تو جن زی اس پورے نظام سے عام طور سے ہم سو کہ کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے پڑھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، لیکن کیا ایوریج جن زی میں جو ایک فرد ہے کیا اس کو پتہ ہے یا نہیں، کیا اس نے سوشلزم کو پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، کیا وہ اس کے لیے جدوجہد کرنے کو تیار ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اور کاکروچ جنتا پارٹی کی اصل جو کامیابی ہے، جو اس کی حتمی کامیابی ہے، وہ اس سوال کے جواب میں ہے.